السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب بچے؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نون ساکن اور نون تنوین کی قواعد پڑھ رہے ہیں، جن میں سے ہم نے کل کے لیکچر میں ادغام تک پڑھا تھا اور آج ہم اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چاروں ہی قواعد میں جو ہیں ہم دیکھیں گے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد والا لفظ، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے بعد والا لفظ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے شروع ہوتا ہے تو ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا، وہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار۔ اگر حروف یرملون میں سے شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ یرملون کے میں نے آپ کو بولا تھا کہ 4 حروف ہے، یا، میم، واو اور نون، ان پہ ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ لام اور را 2 ایسے لفظ ہیں جن میں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، وہ میں نے آپ کو مثال کے ساتھ سمجھا دیا تھا، ٹھیک ہے بچوں۔ آج ہم اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے۔ اقلاب ہم سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اقلاب کسے کہتے ہیں؟ بدل دینے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں بچوں؟ بدل دینا، کیونکہ ہم اس میں میم کے ساتھ اس کو بدل دیتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جاتا ہے تو ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ اقلاب کرتے ہیں، یعنی اس نون ساکن یا تنوین اس کے ساتھ جو ہے ہم میم ملاتے ہیں، میم کے ساتھ آواز لاتے ہیں، میم کی آواز کے ساتھ اس کو بدلتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں۔ میں اب آپ کو مثال دیتی ہوں، جیسے دیکھیں من بعدی، اب یہاں پہ دیکھیں لفظ ہے من بعدی، لیکن نون ساکن کے بعد کا لفظ کیا آیا ہے؟ با آیا ہے، اس وجہ سے ہم نے چھوٹی سی میم لگا دی اس کے ساتھ اور ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ من بعدی۔ اب تنوین کی مثال کے ساتھ اس کو دیکھیں سمیع بصیر، اب دیکھیں 2 پیش آ گیا اور اس کے بعد با آ گیا، لہٰذا ہم نے اس کو چھوٹی سی میم کے ساتھ اس کے ساتھ لگا کے اس کے ساتھ پڑھا ہے سمیع بصیر، ٹھیک ہے بچوں۔ اقلاب کا آسان سا قاعدہ یہی تک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آخری قاعدہ ہمارے پاس آتا ہے اخفا۔ قاعدہ اسی طرح ہے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد والا لفظ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والا لفظ، حروف اظہار ہم نے اوپر پڑھے تھے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حروف ادغام یرملون والے حروف۔ اقلاب کا کون سا حرف ہے بچوں؟ با۔ ان تمام حروف کو نکالنے کے بعد جتنے بھی حرف رہتے ہیں وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، اور اخفا کا مطلب ہوتا ہے بچوں ناک میں آواز کو چھپانا، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ناک میں آواز کو چھپانا، یعنی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر اظہار، ادغام، اقلاب، ان تمام حروف کو نکالنے کے بعد جو بھی الفاظ بچتے ہیں وہ اگر آئیں گے تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ ابھی میں آپ کو اس کی مثالیں دیتی ہوں، آپ اس سے سمجھیں، جیسے من قبلی، اب دیکھیں لفظ ہے من قبلی لیکن نون ساکن کے بعد قاف آیا ہے، اور یہ دیکھیں حروف اخفا میں نے آپ کو نیچے لکھ دیے ہیں، تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف، یہ تمام حروف اخفا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کوئی بھی لفظ آئے گا تو وہاں پہ ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، جیسے اب دیکھیں قاف آیا ہے نا من قبلی میں، تو اب ہم اس کو من قبلی نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے من قبلی، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں انزلہ، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد زا کا لفظ آیا جو کہ حروف اخفا میں شامل ہے، لہٰذا ہم اس کو انزلہ نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ انزلہ، نون کی آواز کو ناک میں تھوڑی سی چھپائیں گے، ٹھیک ہے۔ من شری، ٹھیک ہے۔ اگلی دیکھیں انتم کتاب کریم قولا سدیدا، اب دیکھیں 2 زبر کے بعد سین کا لفظ آیا ہے، سین بھی حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے؟ ناک میں آواز کو چھپائیں گے۔ بچوں یہ تھے آپ کی چاروں قواعد، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے آپ نے ان قواعد کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے، جب بار بار پریکٹس کریں گے تبھی آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ کو قواعد لگانا آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔